بھائی نے سوال پوچھا کیا شوہر بیوی کے پاؤں دبا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ دبانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب اکھان دی لڑکی ایک میرے محترم بھائیوں اس کو سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. آپ ان کے ساتھ ہر کام کیا کرتے تھے. اور ہمیں نصیحت کی گئی اپنی بیوی، اگر آپ کی بیوی بیمار ہے اور اس کے پاؤں میں درد ہے اس کو دبانا چاہیے. یہ میں نے بات تھوڑی وضاحت سے کرنے کے لیے تھوڑا سا اسمائل پاس کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا. میرے محترم بھائیوں آج ہمارے گھروں میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں. اپنی بیویوں کے کام آؤ، اپنے گھر کی صفائی میں ان کی مدد کرو، سبزی بنانے میں ان کی مدد کرو، کھانا پکانے میں ان کی مدد کرو، کپڑے دھونے میں ان کی مدد کرو، گھر کے کام کاج میں ان کا سہارا بنو. اللہ کی قسم جو اپنی بیویوں کا خیال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے. تم میں بہترین کون ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے. اور جو اپنے اہل کے لیے بہترین نہیں ہے اللہ کی قسم وہ بہترین نہیں ہے، وہ نہیں ہے بہترین. اور اہل آپ کے بیوی بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین صدقہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے. اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی قسم ماں باپ کے بعد، بہن بھائیوں کے بعد آپ کی بیوی ہے، جو آپ کو سکون کا، چین کا، آرام کا، راحت کا، تسکین کا باعث بھی بنتی ہے اور آپ کی نسل کی وارث بنتی ہے. وہی آپ کی نسل کو چلاتی ہے. اب جو آپ کی نسل کو چلا رہی ہے میرے بھائیوں ایک بات سائنٹیفکلی سمجھ لو، آپ کی بیوی کا جیسا دماغ ہوگا نا آپ کے بچوں کا دماغ بھی ویسا ہی ہوگا. آپ کی بیوی کے دماغ میں اگر اچھائیاں چل رہی ہیں تو جو اس کا ڈی این اے بنے گا آپ کی نسل کا بھی وہی ڈی این اے بنے گا. اگر ادھر فتنے چلن دے ادھر چلن دینا ہے تو ہے ہی گندی نسل. میں تو جدوں انہوں نے گھر آ کے انہوں نے بیڑا گرک کرتا چنگی بھلی میں اپنے ماں باپ کے گھر یاشی کرتی سا انہوں نے گھر آ کے میرے. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی بتاؤ اس کا ڈی این اے کیسے بنے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نہیں کہتا، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. 3 بار فرمایا تیری ماں کا حق ہے، اور چوتھی بار کیا فرمایا؟ تیرے باپ کا. میرے محترم بھائیوں ماں کی طرف سے 3 حصے آتے ہیں اور باپ کی طرف سے 1 آتا ہے. میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں. سائنس کہتی ہے کروموسومز ہوتے ہیں جس سے جینز بنتے ہیں. میرے محترم بھائیوں مرد کے اندر ایکس اور وائی کروموسوم ہے اور عورت کے اندر ایکس ایکس کروموسوم ہے. اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس کے ساتھ ملے گا تو وہ بنے گا ایکس وائی اور وہ بنے گا بیٹا. اور اگر عورت کے پاس ہے ایکس ایکس اور مرد کا ایکس اس کے ساتھ ملے گا تو پیدا ہوگی بیٹی. عورت کے پاس 3 ایکس ہیں اور مرد کے پاس 1 وائی ہے. عورت کا کتنا ہے؟ 3. یہ سائنس پروو کر رہی ہے. اور بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے محترم بھائیوں جو آپ نے اپنی بیوی کو پہلے دن سے دیا ہوگا اس کے دماغ میں وہی چیز ہوگی کہ کچھ اور ہوگا. اور اب جب وہ آپ کی اولاد کی ماں بنے گی تو میرے محترم بھائیوں اس کے دماغ میں بھی وہ اپنے بچوں میں بھی وہی شفٹ کرے گی. پنجابی کا محاورہ ہے جیسی کوکو ویسے بچے. اب جیسی کوکو ہوگی بچے کیسے ہوں گے؟ ویسے. تو جی تھی نکے تے کر کے رکھیا تو تہاڈی نسل کتنے کر کے رکھے گی؟ نکے. میرے محترم بھائیوں اگر آپ نے اس کو عزت دی ہوگی، پیار دیا ہوگا، محبت دیا ہوگا، اس کے پیر دبائے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کو پاؤں دبانے کی باری آئے گی تو دبائے گی کہ نہیں دبائے گی؟ اگر آپ اس کے کام نہیں آؤ گے تو تمہارے کام آنے لگی ہے. کیونکہ میں تڑپن دے سب مینوں بڑا پوچھیا سی چل